کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت وہی موبائل بک رہے ہیں جو بہترین فلٹر جن کے اندر ہے، یعنی وہ موبائل جو جس کی ناک موٹی ہو تو فوٹو کھینچنے پر وہ سیٹنگ اس میں ہو کہ ناک اس کی پتلی کر دے، آنکھیں چھوٹی ہو تو آنکھیں بڑا کرنے والا بھی ایپلیکیشن ہے، وہ موبائل زیادہ بکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں دکھنا چاہتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا موبائل میں میرا فوٹو دیکھیں، میں یہی ہوں۔ یہ بڑی بیماری ہے۔ عورتوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں عورتیں روز پوری دنیا کی، بلکہ اربوں خرچ کرتی ہیں کاسمیٹک پر، کریم پر، پاؤڈر پر، کہ بندہ خوبصورت کیسے ہو، چہرے پہ رونق کیسے آئے۔ اس پر جب ریسرچ ہوا تو ہارورڈ سے پوچھا گیا کہ وہاں کا جو میڈیکل ہے، وہ اسکین کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بھئی کوئی ایسا کریم نہیں ہے جو انسان کے چہرے کو پر نور اور خوبصورت بنائے، بارونق بنائے، کوئی ایسا فیس واش نہیں، کوئی کریم نہیں، کوئی پاؤڈر نہیں۔ پوری دنیا میں سب سے کم مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، رشیا میں رہتے ہیں، مگر یہاں کے لوگ اکثر پردے کی مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی پاؤڈر کی کمپنیاں، سب سے بڑی کریم کی کمپنیاں یہ وہیں پر ہیں۔ ان کو پتا ہے اگر مسلمان عورتیں پردہ کرنے لگیں گی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب عورتیں بھی اسی وجہ سے لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہیں۔ مگر سنیے، آپ میری بات کو غور کیجئے، ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی بھی دنیا کا کاسمیٹک، کریم، پاؤڈر انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ تو کیا کہہ لگا پھر کہ انسان کے چہرے میں 126 نسیں ہیں، مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ تبھی کام کرتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے۔ اور یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پاپولر ہونا چاہتے ہیں، مسکرائیے۔ بے شک، اچھی نوکری کے ٹائم دکاندار کو سمجھایا جاتا ہے مسکرا کے بات کرنا۔ جی بے شک۔ ایئر ہوسٹس مسکرانے کی تعلیم پاتے ہیں باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جب بہت آگے جائے گی تب بھی محمد کے قدموں میں ہی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ مسکرائیے۔ اب بد اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ جیسے یہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ابا آ گئے۔ اس کی بیوی کہتی ہے بچوں شیطانی نہ کرو، ابا آ گئے۔ یہ ابا آیا ہے، کوئی فرعون زادہ آیا ہے، یہ کون آیا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں میرے حضور جب جنگ سے بھی واپس آتے تھے نا تو میرے سرکار مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو جب مدینے سے سفر سے جب بندہ آتا ہے نا اور اس کے اوپر سفر میں حملے بھی ہوئے ہوں تو چہرے تو اس کا تھکاوٹ محسوس کرے گا نا، ڈرا ہوا ہوگا، بے چین ہوگا، اس کو اضطراب ہوگا۔ مگر صحابہ کہتے ہیں جب حضور مدینے میں آئے تو ہم نے دیکھا حضور مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کہتے 10 سال لگاتار حضور کو دیکھا، حضور مسکراتے تھے۔ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں پھر بھی حضور مسکرا رہے ہیں۔ سبحان امام حسن بصری سے، مولا علی کے خلیفہ سے کسی نے پوچھا اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل کر سکتا ہوں۔ کہا کیجئے۔ کہا اللہ کے سامنے رونے کا نام اسلام ہے اور لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے 11 سے کافی ٹائم ہو گیا، میں نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے تو آپ ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے کافی علماء ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سامعین بھی کافی ہیں، اور میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں تاکہ ہلکا سا آپ سے ریپو بیلٹ میرا بن جائے۔ سنیں گے؟ کیا بتاؤں؟ میں تو کوئی اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا مگر آپ کی فرمائش ہے تو میں وہی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مدینے سے، اچھا مدینے کون جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بڑے سخت ہیں مدینے کے معاملے میں۔ وہ فرماتے ہیں پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے،
فرماتے ہیں تو ایک بار مدینے گیا پھر تیرا دل ہی نہیں چاہا؟ جھوٹے بہانے والا ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے ہم کو گھر سے نکلنے تک سے لے کے مکے پہنچنے میں، کعبہ دیکھنے میں، عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کے شعر آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضور کے روزے پہ جا رہے ہیں، کبھی پوری زندگی میں شیخ محقق حضرت سیدنا مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کبھی مدینہ نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا اے شیخ آپ مدینے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے یہ منہ حضور کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی نہ حج کیا نہ مدینے گئے۔ اقبال بھی کبھی مدینہ نہیں گیا، کہا بھائی مدینے کیوں نہیں جاتے، لندن میں ہو یہاں ہو؟ کہنے لگا میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، مگر جب میرا امام گیا نا تو نہ صرف گئے بلکہ غلاموں کے لیے راستہ بھی نکالا۔ جب گئے نا تو عرض کرنے لگے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ پھر کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک پر کی۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ تو وہ مدینے والا کلام تو آپ نے سنی لیا ہے، ایک کلام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جو آپ کی طبیعت ہو وہ پڑھیں، تو میں نے ابھی ایک کلام کہا ہے، حالانکہ میرے کلام بہت لوگ اللہ کا شکر پڑھتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے عرس کے مشاعرے میں 20 سال سے لگاتار پابندی کرتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے۔ اور اس کی برکتوں سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے کلام ہندوستان میں بڑے لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ اردو دنیا میں کوئی راستہ ہے نہیں۔ جی۔ اگر اردو جانتے ہو تو پھر بریلی والے سے محبت کرو، سبحان اللہ تم پر اپنا کرم کرے گا۔ پھر انشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں 2-3 جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا۔ آواز بڑھائیے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا ہے، اب ساری طیبہ آنا ہے اور جانا ہے۔ اور جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالت فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جاتا نہیں کوئی، ہے نا؟ اچھا یہ کہاں سے آپ نے اس کو لیا ہے شعر کو؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت دکھاؤ، تو وہ لے گئے دروغہ جنت دکھا دی، کہنے لگے چلو، میں تو نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی جنت، تو اللہ سے رب سے عرض کی مالک، تو کہا وہ ٹھیک ہے اب وہی رہے گا۔ اس کے دل میں جنت میں جانے والی بات بھی میں نے ڈالی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیرے دل میں بھی بات لے جانے والی میں نے ڈالی تھی۔ تو میرا اصول ہے جو ایک بار جنت میں جاتا ہے پھر وہ جہنم میں
आला फरमाते हैं जो मदीने में हुजूर के रोजे से लेके मिंबर तक जो जगह है रियाजुल जन्ना है, तो अब जो जन्नत में चला गया वो भी दोज़ख में नहीं जाएगा। फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान जो मदीने चला गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम में हुजूर की उस पर शफाअत वाजिब। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, अब सारी उम्र। एक शेर और पढ़ता हूँ आप हज़रात की खामोशी के नजर, एक शेर और है, अल्लाह करे तो आप और भी खामोश रहें, खामोशी में निजात है। एक शेर और पढ़ देता हूं। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, सुभान अल्लाह, सुरमा लगा देना, चेहरा साफ कर देना, खूबसूरत कर देना मेरा चेहरा। क्यों? जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुँह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खुश रखे। इको कम करे भाई, इको कम करे। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नाम सुना होगा आपने। इकबाल से किसी ने पूछा कि आप से बड़ा शायर है मीर तकी मीर। हमारे काफी लोग बैठे हैं, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं और उलमा हैं, जैसा कि मुझे खबर हुई है। जितने भी हैं सब बात मेरी ध्यान से सुने। डॉक्टर इकबाल से पूछा मीर तकी मीर आपसे बड़ा शायर है, और इकबाल भी आपसे और गालिब भी आपसे बड़ा शायर है, मगर आपकी शायरी लोगों को याद है, ना तो मीर की याद है ना तो गालिब की याद है। आपको भी याद नहीं होगी किसी को। मीर का कोई शेर याद है? मुझे तो कई याद है, आपको याद है? एक मीर का शेर सुनाता हूं आज के हिसाब से। उसने कहा था सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, सादात नजरे गर्दिशे और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। ये मीर का शेर है। गालिब के भी शेर हैं, मगर गालिब के शेर लोगों को याद, हालांकि कोई ऐसा नहीं होगा जिसे इकबाल का ये शेर याद ना हो। मुसलमान की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कहिए आपकी शायरी लोगों को याद कैसे हो गई? इकबाल की आंखों में आंसू आए। लंदन में सवाल हुआ था, लंदन में अंग्रेज ने इंग्लिश में सवाल किया था, तो इकबाल ने कहा ये मेरी बरकत नहीं है, ना मेरा कोई इसमें फन है। कहा फिर? कहा ये मदीने वाले की नवाजिशें हैं। मतलब क्या? मतलब ये मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दरूद पढ़ा है। कितना? 1.25 करोड़ मर्तबा, तब मेरे ये शेर मशहूर हुए। अब आप मुझे बताएं, जिसने 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर लोगों को याद हुए। ये बताओ उस बरेली के इमाम ने कितना दरूद पढ़ा होगा, जिसका सलाम के शेर उनको भी याद है जो उर्दू जबान नहीं जानते। वो भी कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैं तवज्जो चाहता हूं कि जितनी भी कामयाबियां हैं, जितनी भी बरकतें हैं, सब हुजूर से हैं, हुजूर की बरकतों से हैं। दुनिया का जितना भी रंग है, मैं इकबाल की जो बात आपको सुनाने के लिए मैंने इकबाल का आपके सामने जिक्र किया है, उसमें इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही डेकोरेशन कर लो, कितनी खूबसूरत अपने घरों में जो आप अपने मंजिलें बना लो। जैसा कि आजकल आप देख नहीं घर बन रहे हैं, ये टाइल्स रूम की है, ये वहां पे नहीं लगेगी बाथरूम में, ये टाइल्स जो है ना ये सिर्फ कमरे में लगेगी, ये टाइल्स लगेगी किचन में, यहाँ की टाइल वहां नहीं लगती। मगर इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। सुभान अल्लाह। मकान मकीन से है, मकान औरत से है,
عورت حیا سے ہے اور حیا سیدہ فاطمہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے عورتوں کے لیے سیرت سیدہ فاطمہ کی. بے شک. پہلے لوگ اسی وجہ سے رشتہ کرتے تھے تو لڑکی دیکھتے تھے تو نانی بھی دیکھتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ذرا بول کے سنیے. آپ میں سے ماشاءاللہ کوئی گونگا تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو جسے اللہ نے آواز دی ذرا زور سے بول کے سنیں. میں کوئی آپ کو اپنی تقریر کرنے کا امتحان دینے نہیں آیا ہوں. آپ ہلکے بھی بولو گے میں تو میرے اعتماد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس آپ سنیں میری بات. بیٹھے آرام سے. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں, کیونکہ میں تو خالی آدمی ہوں, مجھے کوئی کام نہیں ہے. آپ میں سارے لوگ کام والے لوگ ہیں, میں تو فارغ ہوں, زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کرتا, ایسے ہی ادھر ادھر مار. اور بھی کوئی صاحب ہوں تو چلے جائیں. اتنی رات میں میرا ہی دماغ خراب ہے جو آپ کو تقریر سنا رہا ہوں. نہ اتنی رات میں تو لوگ سو رہے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب تھوڑا سا اے بچے خاموش ہو جاؤ بیٹے. پہلے لوگ شادی کرتے تو کیا دیکھتے تھے؟ نانی دیکھتے تھے. اچھا نانی کیوں دیکھتے تھے بھائی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, نانی کی عادتیں بیٹی میں آتی ہیں اور بیٹی کی عادتیں پھر نواسی میں آتی ہیں. اب نہیں دیکھتے. اب تو حاجی جی بھی خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جگہ میرے بیٹے کا رشتہ ہو جہاں مال زیادہ ہو. ایسے حاجی کے مجھے حج پہ شک ہوتا ہے کہ یہ حج وج کر کے نہیں آیا ہے, ایسے یہ گھوم گھام کے آ گیا ہے. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ جس کے دل میں یہ بدتمیزیاں. لڑکیوں کی شادی اب دیکھیں, صحیح لڑکیاں, نیک لڑکیاں, پابند صلات, روزے کی نماز, پڑھی لکھی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. بگڑی ہوئی لڑکیاں, بے حیا لڑکیاں, بے غیرت لڑکیاں, بے شرم لڑکیاں, ان کی شادیاں باپ کی دولت کی وجہ سے آرام سے ہوئی جا رہی ہیں. غریب کی لڑکی آرام سے. آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے تو میں سید ہوں, اس کے ہاتھ چوم لوں گا اس محفل میں یا وہ جہاں چاہے وہیں, چونکہ اس کا کام ہی اتنا بڑا ہے. اگر یہ وعدہ اپنے ابا سے یہ کہے میری شادی کرو, نیک لڑکی دیکھو, میرے نبی نے فرمایا دیندار دیکھو, خوبصورت سے بھی بہتر ہے, مالدار سے بھی بہتر کون ہے؟ دیندار ہے. دیندار دیکھو اور کہے مجھے جہیز نہیں چاہیے. باپ کہے کیوں نہیں چاہیے؟ کہہ لگے مجھے بریلی والے امام کا ایک شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کہ کون سا؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان دینے والا ہے سچا. اب یہ شادیوں میں کاریں لے لیتے ہیں مگر پیٹرول نہیں پڑوا پاتے. میں نے دیکھا بائک لے لی مگر بیچارہ کھجیڑ رہا ہے. کیا ہوا؟ بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزا دے, بڑی مہربانی ہے نا. کیا کہتا ہے بھائی؟ توجہ ہے نہیں کہ بھائی اچھا کیوں؟ چونکہ جب سسرال والے دیتے ہیں تو پیٹرول نہیں دیتے, مگر جب مدینے والا عطا کرتا ہے تو گاڑی بھی دیتا ہے, پھر پیٹرول کے پیسے بھی دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, رشتہ دیکھو تو نانی دیکھو. کیا دیکھو بولو؟ نانی دیکھو, صحیح دیکھو. نانی نیک ہے تو اس کی بیٹی یہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں میں سول تھا, آپ کے یہاں بھی ہوگا, اب نہیں ہے, اب تو بس مالداری دیکھی جاتی ہے. مگر اسلام کہتا ہے نانی دیکھو, اور اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو پہلے مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ کو دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لوگوں کو خبر تھی کہ ایک عورت اگر بگڑی بھی آ جائے تو پوری نسل بگاڑ دے گی, ایک عورت ٹھیک آ جائے تو پوری نسل سوار دے گی, ہے نا. غیر منقسم ہندوستان ہے. ای کو کم کریں بھائی تھوڑا سا, جب کوئی تقریر کیا کرے تو ای کو اتنا رکھا کریں جتنے آواز صاف سمجھ میں آ جائے بس. اے بیٹا بچوں, آپ سب مجھ سے بڑے ہو, تمہاری سب کے مرتبے مجھ سے بڑے ہیں, چونکہ تم ابھی گناہ نہیں کیے تم نے, میں زیادہ گنہگار ہوں, تم بچے ہو ابھی. تو بیٹے میں آپ کا خادم ہوں. ادھر ایک ایسا کرو, آپ ادھر بیٹھ جاؤ بیٹے, الگ الگ بیٹھ جاؤ, ورنہ تو آپ باتیں کرو. بچے بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے بچوں کی 3 عادتیں بڑی پسند ہیں. فرماتے ہیں گھر بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں ان میں جھگڑا ہو جائے نا تو کسی کو صلح نہیں کرانی پڑتی, یہ خود ہی صبح کو بول جاتے ہیں, بھول لیتے ہیں. اور تیسری بات جو میرے حضور نے فرمایا دل کو لگتی ہے, حضور نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب اپنے بڑوں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ضد کر کے روتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں تمہیں دینا ہوگا.
اور جب یہ روتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے مانگ رہے ہیں تو پھر رو کے مانگ رہے ہیں. تم جب رب سے مانگو بڑے لوگوں تو تم بھی رو کے مانگو. اب بیٹے تمہاری فضیلت بیان کر دی، اب نہ بولنا، ٹھیک ہے؟ توجہ. ان کو معلوم تھا ایک خاتون ٹھیک آ جائے تو خاتون چاہے تو اپنے آدمی کو، اپنے مرد کو بدل سکتی ہے. ہنسو مت بھائی، دیکھو محفل میں نہ ہنسا کرو، تھوڑا سن لو آپ، مجھے تھوڑا سا سن لو. مرد کو اپنے، ایک خاتون کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے یہ کیا کہ اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا. کوئی بات نہیں، یہ جو بھی تعلیم کے اوپر تقریر کی تھی نا، اس پہ عمل کی ضرورت ہے. ابھی تو کی نا. تو اگر ایک خاتون نے کہا جائے، اقبال کہتا ہے، اقبال کو دیکھیے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ اے میری بیٹی تجھے قرآن پڑھنا ہوگا، چونکہ جب تو مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے، اور جب تو مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا پھر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب سیریل جگہ لے لیں قرآن کے وقت کی، جب میری بہنیں، میری بیٹیاں، ایک شادی ہوئی، ایک چودھری تھے غیر منقسم ہندوستان میں، پنجاب کے علاقے میں، ان کا نام تھا بازید. ان کی 2 بیویاں تھیں، تیسری شادی انہوں نے کی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری ٹھیک ملی. یہ کیوں؟ اس وجہ سے نمازی تھی، پابند تھی. یہ نمازی کیوں تھی؟ بیک گراؤنڈ شریفوں کا تھا، باپ بھی نمازی، اماں بھی نمازی، سارے بھائی جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، مگر یہاں آ کے دل بیچاری کا مرجھا گیا. نہ شوہر نماز پڑھے، نہ 2 بیویاں نماز پڑھیں، نہ بچے نماز پڑھیں، نہ اس کے 100 نوکر ہیں، 100 نوکر، ہزاروں بیگھہ زمین ہے، وہ نہ 100 نوکر نماز پڑھیں. اب اس نے یہ تانے نہیں دیے جیسے کچھ نمازی ہوں بیچارے بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان کی کیسی نماز ہے. یہ جیسے شیخ سعدی اٹھے فجر کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا بھی اٹھ گیا، نماز پڑھ کے بولا ابا ہم نے پڑھ لی، وہ سو رہے ہیں. فرمایا تو بھی نہ پڑھتا تو بہتر تھا، کم سے کم تو اس کو طنز تو نہ کرتا، اپنے آپ کو بڑا تو نہ سمجھتا. میری بات غور کیجئے آپ. عورتیں، نیک لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں تو غیر پڑھے لکھوں کو حقیر سمجھیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اس نیت سے تعلیم حاصل کرے کہ لوگوں پہ اس کو فوقیت ہو جائے، لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، فرمایا وہ جہنمی. تو وہ نمازی ایسی نہیں، اس نے سوچا اس کو نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے اس نے طریقہ. دیکھو نصیحت کرنا عام بات ہے، مگر نصیحت کب کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا. وسیم بریلوی نے کہا تھا کون سی بات کس وقت کب کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اصلاح تو میرے نبی نے بھی کی ہے نا، حضور بھی کرتے تھے نا. میرا امام کہتا ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے کبھی کسی کو، توجہ ہے کہ نہیں، اس نے دیکھا کہ اس کو نمازی کیسے بنانا ہے، پہلا ٹارگٹ. تو اس نے دیکھا دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، کب میں لے کے جاؤں گی، اس سے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے. اس نے دودھ اچھے سے اٹھایا، بہترین بادام شدام ڈال کے. چودھری کی کسی چیز کی کمی نہیں، بھینسیں بہت بندھی ہوئی ہیں، جانور بہت ہیں. دودھ لے کے شام کو پیتا ہے، سوتے وقت دودھ. اس نے دودھ دیا، لیجئے چودھری صاحب یہ لیجئے. کہا ارے میری تو 2 بیویاں ہیں، وہ کبھی لے کے نہیں آئی، نوکر چاکر ہیں وہ کبھی نہیں آئے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے. اب یہ میں نوکر کیوں دوں حق، یہ تو میں ہی کروں گی. دودھ پی لیا. کہا حضور پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اماں کی دباتی تھی، ابا کے دباتی تھی، میری عادت ہے بزرگوں کی خدمت کرنا. تو اب میرے ماں باپ تو ہیں نہیں، اور نہ میرے سسر ہیں، ساس، نہ میری ساس ہے کہ ان کے دباؤں. اور
آپ کے میں سسر کے نہیں دبا سکتی عورت، ساس کی بات کر رہا ہوں، ساس بھی نہیں ہے، اب آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے دباؤں گی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا وہ پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس کو پوائنٹ پتا تھے، دبانے لگی، چودھری کو بڑا لطف آیا، ریلیکس فیل ہوا، چودھری کو نیند آنے لگی، جیسی نیند آئی خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اگر برا نہ مانے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، تیسرا پھر مالدار، تین علامات اس کے اندر گھمنڈ کی۔ مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں، عورتوں پہ تو دکھاتے ہیں، کہیں اور دکھائیں نہ دکھائیں، 100 کلومیٹر سفر کر کے آئیں گے، گھر بیٹھیں گے لاؤ پانی لاؤ، ارے تو 110 قدم دور پانی تھا اٹھ کے پی لیتے، نہیں جہاں چلے گی چلائیں گے ضرور۔ یہ میرے حضور کی سنت نہیں ہے، میرے آقا کی عادت۔ حضرت عمر نے چراغ دیکھا ایسے کر کے تو چراغ بجھ گیا، جلا دیا، کسی نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ کو نوکر سے جلوانا چاہیے تھا، فرمایا اے تم نے ایسا کیوں کہا؟ جب میں نے چراغ نہیں جلایا تھا میں پھر بھی عمر تھا، میں نے جلا دیا ہے پھر بھی عمر ہے، کیا فرق ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ اب آدمی چلاتا ضرور ہے، اب وہ تو چودھری ہے، اس نے دیکھا یہ مجھے نماز کے لیے کر رہی ہے، اس کو یہ گھٹ ہوا، اس کا جو غرور ہے نا اس کو بڑی چنگاری لگ گئی، اس نے کہا اے بھاگ یہاں سے، تو مجھے سمجھائے گی، بھاگ یہاں سے، چلی گئی۔ مگر اللہ والوں کے دل ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کی اللہ کی محبت میں دل ہوتے ہیں۔ واپس آئی وہ نیک صالحہ شریف عورت، آ کے بولی دوسرے دن لیجیے حضور دودھ، پھر لے آئیں، پھر نماز کے لیے کہے گی، کہا چودھری صاحب اس بات کو آپ ختم کریں، وہ میں بعد میں دیکھوں گی، آپ فی الحال دودھ تو پیجئے۔ اس کو کل کا دودھ بھی یاد تھا اور دنوں سے اچھا تھا اور پاؤں بھی دبانے یاد تھے، تھوڑا سا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بات نہ کہنا، لاؤ دودھ پی لیا، پھر لیٹ گیا، اب اس نے پاؤں دبانے شروع کیے، پھر اس کو نیند آئی، یہ بیچاری کانپ کی، ڈرتے ڈرتے بولی چودھری صاحب غصہ نہ کرنا، آپ کو نیند آ رہی ہے، میں بھی جا رہی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں غصہ نہ کریں تو فجر کے لیے اٹھا دوں۔ ایسی لات ماری، اوپر بیٹھی تھی، پلنگ اونچا تھا، نیچے گری، منہ پھٹ گیا، پتھر میں منہ لگا، منہ سے خون بھی نکلا، آنکھوں سے آنسو بھی جارے ہوئے، مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی وہ بیٹی تھی، اس کی ماں نے اس کو کیسی تربیت دی تھی، کیسی وہ خاتون تھی، ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ تجھے میں نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں تو مجھے مارتا ہے، جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ جانے کیا کتنا نیک اس کا باپ ہوگا اور نہ جانے وہ کتنی نیک ماں کی اولاد ہوگی، دو لفظ تو بول دیتی، ایک بھی نہیں بولے، پھر آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، اللہ والی ایسی کہ میاں اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا، پٹی گالیاں کھائی۔ چودھری ایک دن بولا کئی ہفتوں کے بعد یہ بتا روز مارتا ہوں گالی دیتا ہوں، چودھری کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا چودھری ہے، کیوں گالی سنتی ہے، کیوں میرے پاس آتی ہے روز، کیا تجھے لالچ ہے؟ رو کے بولی چودھری اور کوئی بات نہیں ہے، میں ماں بنوں گی اور تم ہو باپ میرے بچوں کے۔ سنو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی اس ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی اگر اس کو مل جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی، بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا۔ اے چودھری بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمروز کے ساتھ کھڑا ہوگا، اب اگر آپ بے نمازی رہو گے تو میرے ہونے والے بچے بھی بے نمازی اور جہنمی ہوں گے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنمی بنے؟ بس اسی لالچ میں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ نمازی بن جائیں۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا، ایسا دل بدلا چودھری کا، صبح کو تم نہ آنا، میں صبح کو تم کو فجر میں اٹھاؤں گا، تم مجھے نہ اٹھانا۔ صبح فجر میں چودھری نے اٹھایا، اٹھی آنکھوں میں آنسو آئے، چودھری نے وضو کیا، جب چودھری سجدے میں گیا یہ بھی سجدے میں جا کے اب اپنے رب سے پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگی مالک تو بہترین قدردان ہے، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، مولا تو بے پناہ طاقتوں والا، میں کمزور ہوں، میرے آدمی کے دل کو بدل دے۔
اسے جھکانا یہ میرا کام تھا. مالک میں کمزور عورت ہوں، پروردگار تجھ کو معلوم ہے میں کیسی پٹی ہوں، میں نے کیسی گالیاں کھائی ہیں، مگر تب یہ یہاں تک آیا ہے. اے میرے کریم میرے آدمی کے دل کو بدل دے. روئی، اللہ کا فضل ہوا، چودھری کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ پھر تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ایک بڑی مسجد بنوائی، 100 نوکر نمازی، بیبیاں نمازی بن گئی، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی. اور میاں جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو سنو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بقول حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کا قطب تھا. اس کا نام تھا سلطان محمد باہو، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی ذرا توجہ کریں، ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بچے اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. ماں جب نماز پڑھتی ہے تو بیٹا اس کا کوئی تو علاء الدین صابر کلیر بنتا ہے، جس کی ماں نماز پڑھے تو کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے. اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا معین الدین چشتی بنتا ہے، اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے، اور اگر ماں سیدہ فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں گئی وہ مائیں؟ سبحان. میری آنکھیں تو ڈھونڈ رہی ہیں ان ماؤں کو جو قرآن پڑھتی تھی. ایک طرف میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، غور کرو میری طرف. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں. آپ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کون پاگل بچے؟ ماں کہ اے بیٹے بات نہ کرو بھائی، بات نہ کرو بیٹے، سن لو. دیکھو مجھے اب داد نہیں چاہیے آپ کی، بس سن لو، داد نہیں چاہیے مجھے، بس سن لو، خاموشی سن. بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں ان پر ریسرچ کیا کیمبرج یونیورسٹی نے. وہ کہتے ہیں یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں یہ کون ہے؟ توازن خراب. توجہ کرنا. کہنے لگے یہ وہ بچے ہیں کہ جب 80%، کتنے پرسنٹ؟ 80 پاگل بچے جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں پاگل. کہ یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان پر مارا توڑی کی، یعنی ظلم کیا. یعنی بیوی حاملہ ہے اور آپ اس کو مار رہے ہیں، تو آپ اتنے بڑے جاہل ہیں، اپنی بیوی کو نقصان نہیں اپنے ہونے والے بچے کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. توجہ کریں باپ، اب ذرا توجہ کریں. اب جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنو اگر تم یہ چاہتی ہو نا تمہارا بچہ طاقتور ہو یعنی اعضاء کے اعتبار سے، تو ایسا کرو کہ تم زیادہ ٹینشن فری رہنا، ٹینشن مت لینا، بے فکر رہنا، اور اچھی چیز غذائیں کھانا. اگر کھاؤ گی سیب تو زیادہ اس کے اندر آئرن بڑھے گا، اگر تم کھاؤ گی تم سنترا تو اس کے اندر وٹامن سی آئیں گے، اور اگر تم یہ کھاؤ گی امرود وٹامن ڈی آئیں گے. اب میں آپ سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. بالکل. میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب میں آپ سے تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں. دیکھو ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ جو لوگوں نے آج کل پیرا مریدی چل رہی ہے، میں خراب پیروں کو کہہ رہا ہوں صاحب، یہ بات پہلے صاف کر رہا ہوں. ایک بار میں خراب پیروں کی تقریر کر رہا تھا، برا ان کے خلاف. ایک اچھے پیر کو برا لگ گیا، انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہ لگا آپ میرے بارے میں بات کر رہے تھے. میں کہا میں اتنا آپ کا نام نہیں لیا بھائی، میں تو خراب بات کو کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا چلیں، میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوان، اللہ حول ولا قوت. ہم تو آپ کو نہیں چاہتے تھے، مگر چونکہ اب چور کی داڑھی میں تنکا ہے ہی تو ہم کیوں منع کریں. وہ پیر انتہائی درجے کا جاہل ہے جو اپنے مریدوں میں یہ دعوے کرے کہ میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک، چونکہ یہ دعویٰ ایسی کر دیا نا تو وہ سچ مان لیتے ہیں اس کو. حالانکہ جس طرح کے پیروں کے حالات ہیں یہ خود ہی جنت میں چلے جائیں بڑی بات ہے. ایسے تو اللہ کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے، مگر شریعت بھی تو کوئی چیز ہے نا.
شریعت کے سب پابند ہیں، چاہے پیر ہو یا مرید. بے شک بے شک. ایک شعر سناؤ، یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے. سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے، ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں اب جب ڈری نہیں ہے، عورتوں کو چاہیے ریڈی میڈ دین، ریڈی میڈ، ریڈی میڈ، بالکل ریڈی میڈ. اور وہ ریڈی میڈ اس کا بھی علاج ہے ہمارے پاس، سب طرح کی دکانیں ہیں. ایک صاحب وہ ہیں، میرے پاس ایسا علاج ہے کہ کوئی آدمی اپنی عورت سے اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے، میرے ایک عمل سے اس کی مٹھی میں آ جائے گی، اور وہ مٹھی میں آ جائے گا، اور وہ کہہ رہی میرا، کہا تیرا والا بھی آ جائے گا. کہا تو پھر کتنے؟ اتنے پیسے. حالانکہ اس کو خبر ہے یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں، میری والی تو خود، اس کی والی تو خود اس کی مٹھی میں نہیں، تو وہ کیا کسی کو لے کے آئے گا. مگر چونکہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں یہ حماقتیں تو ہوتی رہیں گی. عورتیں چاہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، تو برکت کسی میاں کے تعویذ سے نہیں آنے والی. میاں کو الٹا لٹکاؤ گھر میں تب بھی نہیں آئیں گی. خدا کی قسم پوری دنیا کے سارے میاں کے تعویذ ایک طرف، اور اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب بتائیے عورت نے اپنے آدمی کو تو سچ کے دکھایا نہیں، جس نے کپڑے لا کے دیے، جس نے میک اپ لا کے دیا، وہ دکھا رہی ہے اس کو شادی میں جا کے. مسلمانوں کی بے حسی کا حال یہ ہے، بے غیرتی کا حال یہ ہے، کیا کہا جائے معاذ اللہ، حال یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیوی کو دیکھ رہا ہے اور وہ دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہا ہے. وہ بیوی اپنے آدمی کو میک اپ کر کے نہیں دکھا رہی ہے، اور اس کا خیال یہ ہے جب تیرا آدمی تجھے نہیں دیکھے گا اچھی خوبصورت حالت میں تو اس کو تب تجھ سے محبت کیسے بڑھے گی. شریعت بھی اس کو کہتی ہے، اعلیٰ نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو جتنی مرتبہ آئینہ دیکھے گی اللہ اتنی صدقے کا ثواب اس کو عطا کرے گا اپنے آدمی کے لیے، تاکہ وہ بگڑے نہیں، اس کے پاؤں نہ بہکیں، وہ کدھر نہ جائے. اچھا توجہ کریں، حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت. تو صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حضور، حضرت علی بھی بیٹھے، حضور کا منبر لگا ہوا ہے، فرمایا خیر النساء کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا حضور جو نماز پڑھے. فرمایا یہ بھی اس کے اندر موجود ہے، نماز بھی پڑھتی ہے وہ، مگر میرے آپ مراد کو نہیں پہنچے. کہا حضور جو پردہ کرے؟ فرمایا یہ بھی ہے اس کے اندر، مگر مراد کو میری آپ نہیں پہنچے. عرض کی حضور پھر آپ ہی فرمایا خیر النساء وہ ہے کہ جب اس کا آدمی گھر پہ آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ خیر النساء ہے، یہ خیر النساء ہے. ایک عورت مدینے میں ایسے کر کے دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، اور حضور تو کبھی کوئی جنگ ہارے، مگر اس کی دعا کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اس کا باپ بھی جنگ میں ہے، بھائی بھی جنگ میں ہے، اور بیٹا بھی جنگ میں ہے. ادھر والے لوگ خاموش ہو جاؤ گے بھی، تم لوگ بھی بیٹے تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ بھائی، آپ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اللہ رسول کے بات کریں. نہیں آپ کچھ نہ کہو بھائی، میں بولتا رہا ہوں بھائی. ارے آپ لوگ بڑے، ہمارے علاقے کے لوگ بڑے تیز ہیں. میں نے پوری دنیا انڈیا گھوم لی، کئی ملکوں میں چلا گیا، ایسے لوگ مجھے ملے نہیں. صحیح بتا رہا ہوں، جیسے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ، جیسا میں ہوں، ہاں جیسے، ہاں دیکھو یہ ہمارا علاقہ ہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں آپ، میری سمجھ میری بات کا. ہمارا الحمدللہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے یہاں کے اتنے مقررین کیوں ہیں، اتنے ان کے نام. میں نے کہا ہمارے یہاں زبانی ایک ہی بولی جاتی ہے، سب کے علاقوں میں زبانیں دو دو ہیں، کنڑ الگ ہے، وہ تیلگو الگ ہے، پھر وہ ہندی بولتے ہیں، راجستھان کی اپنی زبان ہے. پھر ہمارا یہ جو علاقہ ہے مراد آباد بریلی، یہ یہاں رامپور سنبھل، یہاں ایک ہی زبان بولی جاتی آپس میں بھی اور ویسے بھی. اسی وجہ سے مہارت اللہ عطا کر دیتا ہے. جی جی. اور اپنا اپنا اور بھی اس کی کوئی صورت حال ہوگی، دیکھ لیں مجھے سمجھ میں آتا ہوگا. جیسے امام غزالی نے فرمایا تم جب بیان کرو تو جو باتیں مجلس میں کرتے ہو وہی زبان استعمال کرو تاکہ تمہاری باتوں کا اثر زیادہ ہو. خوبصورت زبان منبر پہ ہو اور ویسے الگ ہو تو وہ ویسی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب میری بات سنیے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، میری بات سنیے. دعا کر رہی اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. یہ میری بڑا دھیان سے سنیے، یعنی باپ شہید ہو گیا. اچھا باپ شہید ہو گیا تو اس کے دل پہ بجلی سی نہیں گری ہوگی؟ جس نے باپ کی خبر سنی ہو اس کو تو پتا ہوگا نا
اس کو تو احساس ہوگا نا. میں 25 سال پہلے سنا تھا اپنے ابو کی خبر کہ میرے والد کا وصال ہوا ہے. تب سے لے کے اب تک وہ زخم ویسا کا ویسا ہی ہے. اس کو جب بھی ہوا لگتی ہے ان کی یادوں کی وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ باپ اس ملک میں اور اس بر صغیر میں دو بڑی پرابلمز یہ ہیں کہ بندہ باپ کے مرنے کے بعد پھر اس کی قبر پہ جا کے روتا ہے, جیتے جی اس کو رلاتا ہے, اس کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے روتا ہے. آپ دیکھ لو, ماں مر جائے گی تو روئے گا, جیتے جی باپ سے بات نہیں کرے گا, مرنے کے بعد روئے گا. دوستوں میں زندگی کاٹ دے گا. باپ کی موت اس دن آتی ہے جس دن بیٹا اس سے تیز آواز سے بات کرتا ہے, اس کے جذبات مر جاتے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہے بھائی, جیتے جی خدمت کرو. ابھی 7 مہینے ہوئے ہیں میری امی دنیا سے گئی, میں نے ان کو قبر میں رکھا ہے. جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا میں نے اس کو قبر میں رکھ دیا. میرا امام کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. میں جب بہت چھوٹا تھا تو ابو کا انتقال ہوا, لوگوں نے کہا مٹی دو, اور میں تو جانتا بھی نہیں تھا مگر انہوں نے مٹی دلوائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لو اپنے باپ کو مٹی دو. کیا اس کا مطلب یہی ہے آج میں نے اپنے باپ کے ڈالا ہے, کل میرے بچے میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے, کوئی بچے گا ہی نہیں, سب کو موت آنی ہے. حالت فرماتے ہیں ہائے, ایک مجدد ہائے کیوں کہہ رہا ہے بھائی, وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے. کہتے ہیں ہائے غافل, دوسرا لفظ غافل, غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ روز ہو رہا ہے اس قبرستان میں. 5 گئے ہیں قبر کے اندر, 2 اوپر کھڑے تھے اور 2 بیٹھک کے میں تھے اور 2 بالکل نیچے تھے. لاؤ بھائی لاؤ, اسے لے لیا پھر نیچے رکھ دیا. اب جب رکھ دیا اب وہ 4 باہر کو آ رہے ہیں. حضرت فرمانا ہے تو دیکھ نہیں رہا ہے, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ماں کی قبر پہ رو رہے ہو, جیتے جی کبھی نہیں کہا, اسے ذلیل کیا, اسے تکلیف دی. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ کہیں گے یہ سید شبات حسین عاشق رسول نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ ایسا گمان گناہ ہے مگر نہیں کرنا چاہیے, سب کو سمجھو. مگر مولانا انصاف مصوائی صاحب بیٹھے, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عاشق رسول نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ایمان پر. اگر ناظم صاحب کو کوئی کہے, انہیں حضرت کو کوئی کہے, مجھے نام نہیں پتا, مگر کسی کو بھی کہے گا اس کے, مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں کسی نے سوچ بھی لیا تو ایمان پہ فرق پڑے گا, کیونکہ اس کو نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اویس قرنی میرا عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے مجھے کبھی دیکھا؟ اچھا جب اویس قرنی کے پاس جب کوئی آتا ہے مدینے سے, جیسے کوئی مدینے سے اب آتا ہے نا تو عاشق پوچھتے ہیں بتا گنبد خضرا کیسا ہے, بتا جالیاں کیسی, حضور کا گنبد کیسا ہے, حضور کا مینار کیسا ہے, حضور کا شہر کیسا ہے. مگر جب کوئی مدینے سے آتا تھا تو اویس قرنی پوچھتے تھے یہ بتا اے مدینے سے آنے والے میرے حضور کا مبارک چہرہ کیسا ہے, حضور کی زلفیں کیسی ہیں, حضور کی آنکھیں کیسی ہیں. ماں دیکھتی تھی, ماں کو فالش تھا, پیرالائز میں مبتلا تھی ماں. اب پوچھتے تھی تو ماں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کیا بہت محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. واصف علی واصف فرماتے ہیں محبت بولنے کے لائق نہیں چھوڑتی, خاموش کر دیتی ہے. اویس خاموش ہو گئے. ماں نے کہا کیا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ اب پھوٹ پڑے, آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے. ماں کا ہاتھ پکڑ کے بولے میری ماں میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, جہاد پہ نہ جائے, اس کو اللہ جہاد کا ثواب گھر میں ہی عطا کر دے گا. اے میری ماں, تو ماں بولی نہیں نہیں تو بہت محبت کرتا ہے, جا ایک بار دیکھا حضور کا دیدار کر. اللہ اکبر. جب کوئی یہاں سے مدینے سے جاتا ہے نا کعبہ شریف تو کعبے میں بھی کھڑے ہو کے یہی کہتا ہے یا اللہ گنبد خضرا کیسا ہوگا. اس کا دل دھڑکتا ہے جب تک وہ گنبد خضرا نہ دیکھ لے. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے سینے اتر گئی, دل میں اتر گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اویس جب مدینے چلے ہیں, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ
तैयबा, नजर उस समत उठती है मगर वो इकबाल अजीम ने कहा कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। इमाम कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर, पहुंच गए मदीने, पहुंचे मदीने और पहुंचने के बाद दरवाज़े रसूल पर पहुंचे। हजरते अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी लिखते हैं, आवाज दी, हुजूर तशरीफ रखते हैं क्या? अंदर से आवाज आई, कौन? कब मैं नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं? मेरी माँ ने मुझे 3 पहर की इजाजत दी है। अंदर से आवाज आई, नहीं रात को ठहर जाओ, सुबह को सिहाबी बन के दीदार करके चले जाना। उवैस करनी ने कहा, बाहर जब ये कहा ना ठहर जाओ, सुबह आराम से दीदार करके, यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, मगर नहीं। जब कहा ना तो बाहर से रोने की आवाज आई, कोई सिसकने लगा, कहा क्यों रोते हो? अर्ज की, मेरे नबी आ जाएं, मेरे सरकार, अर्ज कर देना उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा, और उसने कहा है हुजूर को सलाम, हुजूर से दुआ कराना, अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं जरूर रात रुक जाता, सुबह दीदार करके जाता। यार ये कितनी बड़ी बात है कि वो जब चले होंगे मदीने से, आलत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। यार माँ की वजह से रात में आ गए, सुबह को हुजूर आए, फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे कैसी खुशबुएं हैं, कौन आया था? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था? अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, रोता हुआ वापस गया, कहता है मेरी माँ अगर इजाजत देती तो मैं जरूर हुजूर की दीदार करता, मगर सरकार आए, मेरी माँ फालिज में है, उठ बैठ नहीं सकती, इस वजह से मैं हुजूर की बारगाह में कह के जा रहा हूँ, सरकार से मेरे लिए दुआ कराने। मेरे नबी ने कहा मिंबर तो लगाओ, सिहाबा मिंबर लगा दिया। फरमाया मेरे नबी ने, सिहाबा मेरा एक आशिक है। वाह रे उवैस तेरी किस्मत, लोग कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, तुझे रसूल खुद कह रहे हैं कि तू उनका आशिक। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सिहाबा सुनो, जब अली तुम उससे दुआ कराना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है, ए उमर तुम दुआ कराना। अर्ज की मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, या रसूलल्लाह उससे दुआ कराएं, जी उससे दुआ कराना। फिर सरकार ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत को जाएगा, ठहरो उवैस अभी न जाओ जन्नत को, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा करो।